अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नेकी, हर अमल और हर वजीफे की इब्तिदा दरूद शरीफ है। दीन का कोई दर्जा देख लें, कोई रुतबा और कोई मर्तबा दरूद पाक की कसरत विर्द के बगैर हासिल नहीं होता। दरूद शरीफ हर वली, कुतब, अब्दाल और इवन शहीदों का भी वजीफा खास रहा है। यही वजह है कि मुर्शिद कामिल अपने मुरीदैन को दुरूद पाक मोहब्बत और कसरत से पढ़ने की खास ताकीद करते हैं। अच्छा देखिए, कसरत का अक्सर सवाल किया जाता है कि कसरत से क्या मुराद है। तो कसरत से मुराद दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में दरूद शरीफ पढ़ें, और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त दरूद शरीफ पढ़ने में गुजरे। जिस तरह कोई भी दुआ दरूद शरीफ के बगैर परवाज नहीं करती, इस तरह कोई भी वजीफा दरूद शरीफ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप देखते हैं कि जिन बुजुर्गाने दीन के नाम दुनिया में आसमानों पे रोशन तरीन है, अगर आप उनकी रूटीन देखेंगे तो दरूद शरीफ उनके मामूलात का एक बहुत खास हिस्सा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ बुजुर्गाने दीन के मुतलिक बताऊंगी कि क्या उनका वजीफा हमेशा रहा दरूद शरीफ पढ़ने के मुतलिक। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल ये था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु हर रोज फजर की नमाज के बाद खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठते थे, और जब तक सूरज नहीं निकलता था तब तक दरूद शरीफ पढ़ते थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना रात को सोने से पहले 3000 बार दरूद शरीफ पढ़ते थे। हजरत शेख नूरुद्दीन शोनी रहमतुल्लाह अलैह का वजीफा इस तरह से था कि आप हर दिन 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। हजरत शेख अहमद जवारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 40,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे। हजरत शेख अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप हर जुमेरात की रात तमाम रात सुबह होने तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और आपकी ये रूटीन आपकी वफात तक जारी रही। हजरत शेख मोहम्मद अबू अल मवाहिब शाजली रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप हर रोज 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। हजरत मौलाना नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप सारी रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते थे। खजूर की हजारों गुठलियां साफ करवा के आपने रखी थी, उनको खुशबू लगाकर मिट्टी के कोरे घड़ों में भर रखते थे, और अपने शागिर्दों को हुक्म दिया करते थे कि वो सुबह की नमाज के बाद एक हल्का बनाएं और हजारों की तादाद में गुठलियां शुमार करते हुए दुरूद पाक पढ़ें। आपका ये मामूल सालों जारी रहा। इसी तरह कहा जाता है कि हजरत मौलाना फैजुल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि जुमे की सारी रात दरूद शरीफ पढ़ते थे। जिस मकान में आप दुरूद पाक पढ़ा करते थे, आपकी वफात के बाद 1 माह तक उस मकान से इतर की भीनी भीनी खुशबू आती रही। हजरत सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह का मामूल ये था कि आप नमाज तहज्जुद के बाद 3000 मरतबा दुरूद खिजरी पढ़ते थे। इसी तरह नमाज फजर के बाद और नमाज इशा से पहले खजूर की गुठलियों पर दुरूद खिजरी पढ़ा करते थे। आप जो दुरूद खिजरी पढ़ते थे वो कुछ इस तरह से है कि सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। हजरत सैयद इमाम अली शाह नक्शबंदी मजददी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप हर रोज नमाज असर के बाद 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, और आप दुरूद खिजरी पढ़ते थे। हजरत तवक्कल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप इशा के वक्त दुरूद पाक की 2 तस्बीह पढ़कर सोते थे। हजरत खालिद बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप हर जुमेरात को 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। और इस कसरत दुरूद शरीफ की बरकत ये देखिए कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त करीब आया तो लोगों ने आपके सरहाने एक पर्चा पाया जिस पर लिखा था कि खालिद बिन कसीर आग से बरी है। इसी तरह इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप रोजाना 10,000 मरतबा दुरूद खिजरी पढ़ा करते थे।
حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور اس کثرت درود کی بدولت سے آپ کی قبر مبارک سے ایک مدت تک بہت فرحت بخش خوشبو اٹھتی رہی۔ اسی طرح سردار عبدالرب نشتر جو کہ بانیان پاکستان میں سے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق کرتے تھے، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دن رات درود شریف آپ کی زبان پر رہے۔ اچھا، میں آپ کو کچھ ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، یا یہ آپ کہہ لیں کہ میرے ساتھ جو درود شریف کی فیملی ہے جس میں آپ سب شامل ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہیں، تو ان کی کیا روٹین ہے۔ ایک بھائی ہیں جن کی کوشش ہے کہ وہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود خضری پڑھیں۔ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہنے اور خوشبو لگائیں۔ اسی طرح ایک بھائی ہیں، وہ روزانہ کم از کم 30,000 مرتبہ ایک مختصر درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر 2 سے 3,000 مرتبہ درود ابراہیمی۔ ایک بھائی کو میں جانتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو وہ اس حاجت کے لیے یا اس مسئلے کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی درود ابراہیمی ان کی زبان پر رواں ہے، تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اکثر ابھی ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوئی ہوتی تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بہن ہے جو اپنے 24 گھنٹوں میں کوشش کرتی ہیں کہ 2 سے 3,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بہن جن کو میں جانتی ہوں ماشاءاللہ وہ 5 سے 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ پڑھنے کی وہ کوشش کرتی ہیں جمعرات اور جمعے کے درمیان۔ اسی طرح ایک بہن ہے ماشاءاللہ وہ روزانہ 5,000 سے لے کر 12,000 تک ان کی کوشش ہوتی ہے درود ابراہیمی پڑھنے کی۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہر ایک کا ایک اسپیشل درود شریف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے ڈفرینٹ درود شریف پکڑتے ہیں، 1,000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا، 1,000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا، اور اس طرح وہ پتہ نہیں کتنے درود شریف جو ہیں دن میں وہ پڑھتے ہیں کہ سب کی فضیلت ہو، سب کی رحمت ان پر آئے۔ میں پھر بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک درود شریف جو ہے نا وہ آپ کا خاصا ہونا چاہیے، لائک وہ آپ کی اسپیشلٹی ہونی چاہیے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا درود شریف جو ہے وہ آپ کی اسپیشلٹی ہونا چاہیے؟ آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے۔ آپ جب ڈفرینٹ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک درود شریف ایسا ضرور ہوگا کہ جس کو پڑھ کے آپ کے دل کو بے انتہا سکون ملے گا، آپ کو آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ تو بس سمجھ لیں کہ وہ درود شریف خاص آپ کے لیے ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک منیمم تعداد رکھ لیں کہ چلیں جیسے 1,000 مرتبہ میں نے کم از کم درود شریف ضرور پڑھنا ہے، یا اگر آپ آپ 313 دفعہ سوچ سکتے ہیں، اپنی منیمم کوانٹٹی کو 500 بھی رکھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی منیمم کوانٹٹی آپ پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ کھلا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں جو وقت آپ کا زیادہ سے زیادہ ہے وہ درود شریف پڑھتے ہوئے گزرے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ سارا وقت ان کی زبان پر درود شریف کا ورد جاری رہتا ہے، اور جب وہ سوتے ہیں تو نیند میں بھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم اور رحمت کریں، اور ہم سب کے سروں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ ہمارے دل میں ہر چیز ہر شخص سے زیادہ ہو، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خود بھی درود شریف پڑھیں، اور خاص طور پہ ایک میسج جو پیرنٹس کے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر خود درود شریف پڑھیں گے نا تو اگر آپ اپنے بچوں کو بار بار تلقین اور نصیحت نہیں بھی کریں گے، لیکن آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، تو بچے بھی انشاءاللہ وہی کام کریں گے۔ کیونکہ بہت دفعہ اب دیکھیں جس طرح آج کل زمانہ چل رہا ہے، بچے چڑ کھا جاتے ہیں کہ کیا ہر وقت ہمیں کہتے جاتے ہیں نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی روٹین ہے، ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں، اور ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ وہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ درود شریف کی ویڈیو میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی کوشش کروں گی کہ اچھے سے
درود شریف کا کوئی واقعہ یا کوئی ٹاپک بیان کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔